اسرائیل کے ساتھ جن ملکوں کی سرحد لگتی ہے، ایک مصر کی لگتی ہے، ایک اردن کی لگتی ہے، ایک شام کی لگتی ہے، ایک لبنان کی لگتی ہے، اور فلسطین ویسے ہی گھرا ہوا ہے۔ تو اب اس میں سے ایک خطہ ہے جس کو غزہ کہتے ہیں، جہاں پر پہلے 50 لاکھ آبادی تھی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ انخلا کرتے 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 اب 27 لاکھ کی آبادی ہے، اور 27 لاکھ میں 11 لاکھ بچے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا بچوں کا تناسب میرے خیال سے کہیں اور نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان تو ہوتا مجاہد ہے، اور مجاہد کہاں سے آئے گا؟ پیدا ہوگا تو مجاہد ہوگا نا، جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے وہ لوگ اس میں انہوں نے فیملی پلاننگ کو نہیں سنا ہوا، وہ نہیں جانتے اس چیز کو۔ اتنی بڑی تعداد اس وجہ سے وہاں پر شہید ہونے والوں کی اکثریت بچوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی ایک نازک حالات چل رہے ہیں، اور اس وقت غزہ کو تو انہوں نے ہر طرح کی سپلائی بند کی ہوئی ہے، یعنی وہاں کا پانی حالانکہ مصر سے آتا ہے، لیکن کنٹرول اس پر اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل نے اس کو کنٹرول کر کے پانی بند کیا ہوا ہے، وہاں کوئی خوراک نہیں پہنچا سکتا، وہاں کی بجلی بند ہے، اور وہاں کے جو ہسپتال ہیں یا پناہ گزین کیمپ ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ ہمارے پتہ نہیں 100 کتنے پناہ گزین کیمپ ہیں، ان کے اوپر بے تحاشا بمباری کی گئی، یعنی وہ کیمپ جہاں پر لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اپنے بھی کچھ لوگ مارے گئے اس کے اندر۔ تو اسرائیل ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے، بس مارنا ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے بڑی ذمہ داری تو مسلمانوں کی بنتی ہے۔ مسلمان حکومت، ان کے اختیارات ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دیکھیں، فوراً اسرائیل پہ حملہ ہوا، امریکہ کھڑا ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، بحری بیڑا بھیج دیا، سارا اسلحہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اور مزید دینے کو تیار ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ وہ ممالک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھے اور شریف ملک ہیں، مثال کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، آسٹریا ہے، ڈنمارک ہے، ہم کہتے ہیں بہت زیادہ اپنے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کے حقوق صرف شہریوں کی حد تک ہیں، ان کی جو باہر کی پالیسی ہیں وہ اس میں اور اسرائیل کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا بس چلے تو وہ باہر کے لوگوں کو ویسے ہی مارے جیسے اسرائیل مار رہا ہے، اس لیے سب اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے ابھی تک کسی مسلمان ملک نے ابھی تک ایسا اقدام نہیں کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کئی ممالک کے وزیر خارجہ وہ اسرائیل آ رہے ہیں اس مقصد کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، وہاں پر شہریوں کو بہت حقوق حاصل ہیں، تو وہ صرف شہریوں کی حد تک ہی حقوق ہیں، ان کی جو باہر کی خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی لچک نہیں آتی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ایک قوم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے۔ اسرائیل میں تو یہودی ہیں، یورپ میں تو عیسائی، کیا خیال ہے؟ یہودی الگ قوم ہے، عیسائی الگ قوم ہے۔ یہودی تو کہتے ہیں ہم نے ان کے پیغمبر کو قتل کیا، عیسائی کہتے ہیں انہوں نے ہمارے پیغمبر کو قتل کیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے بڑے دشمن ہوتے، لیکن کیا ہے، یہودی پر تھوڑی سی بھی آنچ آ گئی، سارے عیسائی کود پڑے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ کفر چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو، یہودیت کی شکل میں ہو، یا کمیونزم کی شکل میں ہو، یا ہندوؤں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، یا بدھسٹ کی شکل میں ہو، وہ ایک ہیں، مسلمان کے مقابلے میں وہ ایک ہیں۔ ویسے آپس کے وہ 20 اختلافات کریں گے، لیکن جب مقابلے پر مسلمان آئے گا تو سب متحد ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن ترضى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی اتباع نہ کر لو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے وہ راضی ہو نہیں سکتے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست کے ساتھ انسان اپنے راز کو بھی شیئر کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا دوست نہ بناؤ کہ کل تمہیں اس سے نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ تمہارے دوست بن نہیں سکتے۔ ظاہر میں وقتی طور پہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے بھی، لیکن دوسرے ہاتھ میں خنجر لازم رکھیں گے کہ ضرورت پڑنے پر کہاں تمہیں خنجر گھونپنا ہے وہاں گھونپیں گے، اور جب تک ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت تک دوستی کا ہاتھ ہی سامنے نظر آئے گا۔ تو یہ ان کی خصلت شروع سے چلی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو 100% سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لو۔ ایک یہودی بھی مرے گا تو سارے عیسائی کھڑے ہوتے ہیں، اور انڈیا بھی ساتھ دے رہا ہے۔ انڈیا کا کیا تعلق ہے یہودیوں سے؟ وہ تو ہندو اسٹیٹ ہے، لیکن وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ بات مسلمانوں کی آ گئی ہے۔